ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا ہے کہ آپ جہاں بھی ہوں بخیر و عافیت ہوں۔ آج ہم آپ کے سامنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارکہ کی کچھ تفصیل بیان کر رہے ہیں۔ چونکہ حرمین شریفین کی انتظامیہ کی جانب سے ایک تقریب منعقد کی گئی جس میں مسجد نبوی کے بارے میں معلومات فراہم کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر مبارک کے بارے میں مکمل وضاحت کی گئی تھی۔ اس کے مطابق پیش کیے گئے وضاحت کے مطابق گزشتہ 550 سالوں میں کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک تک نہیں جا سکا ہے۔ وہ حجرہ شریف جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے 2 صحابہ کی قبریں ہیں، اس کے چاروں طرف ایک 4 دیواری ہے۔ اس 4 دیواری سے متصل ایک اور دیوار ہے جو 5 دیواروں پر مشتمل ہے۔ یہ 5 کونوں والی دیوار حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے بنوائی تھی، اور اس کے 5 کونے رکھنے کا مقصد اسے خانہ کعبہ کی مشابہت سے بچانا تھا۔ اس 5 دیواری کے گرد ایک اور 5 دیواروں والی فصیل ہے۔ اس 5 کونوں والی فصیل پر ایک بڑا سا پردہ یا غلاف ڈالا گیا ہے۔ یہ سب دیواریں بغیر دروازہ کی ہیں۔ یہ ان دیواروں کی خصوصیت ہے کہ اس کے اس پار جانے کے لیے کوئی دروازہ ان دیواروں میں بنایا نہیں گیا ہے، لہذا کسی کے لیے ان دیواروں کے اندر جانے کا کوئی امکان اور پاسبلٹی ہی نہیں ہے۔ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر سے زیارت کرنے والے بھی اس 5 کونوں والی دیوار پر پڑے پردے تک ہی جا پاتے ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ جو خصوصی لوگ ہوتے ہیں اور وہ اندر جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کی زیارت کرتے ہیں، تو وہ بھی اندر جانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ان 5 کونوں والی دیواروں پر پڑے پردے تک ہی جا پاتے ہیں کہ ان دیواروں کے پیچھے بھی 3 دیواریں اور ہیں۔ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام عرض کرنے والے عام زائرین جب سنہری جالیوں کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو جالیوں کے سوراخوں سے انہیں بس وہ پردہ ہی نظر آ سکتا ہے جو حجرہ شریف کی 5 دیواری پر پڑا ہوا ہے۔ اس طرح سلام پیش کرنے والے زائرین اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر کے درمیان گو کہ چند گز کا ہی فاصلہ ہوتا ہے، لیکن درمیان میں کل 4 دیواریں حائل ہوتی ہیں۔ ایک سنہری جالیوں والی دیوار، دوسری 5 کونوں والی دیوار، تیسری ایک اور 5 دیواری، اور چوتھی وہ 4 دیواری جو کہ اصل حجرے کی دیوار تھی۔ گزشتہ 1300 سال سے اس 5 دیواری حجرے کے اندر کوئی نہیں جا سکا ہے سوائے 2 موقع کے۔ ایک بار سن 91 ہجری میں حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ان کا غلام گیا تھا، اور دوسری بار سن 881 ہجری میں معروف و مشہور مورخ علامہ نور الدین ابو الحسن سمہودی کے بیان کے مطابق وہ خود گئے تھے۔ مسجد نبوی میں قبلے کا رخ جنوب کی جانب ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک ایک بڑے ہال کمرے میں ہے۔ بڑے ہال کمرے کے اندر جانے کا دروازہ مشرقی جانب ہے، یعنی جنت البقیع کی طرف۔ یہ دروازہ صرف خاص شخصیات کے لیے کھولا جاتا ہے۔ اس دروازے سے اندر داخل ہوں تو بائیں جانب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی محراب ہے، اس کے پیچھے ان کی چارپائی ہے۔
العربیہ ویب سائٹ نے محقق محی الدین الہاشمی کے حوالے سے بتایا کہ حال کمرے میں روضہ مبارک کی طرف جائیں تو سبز غلاف سے ڈھکی ہوئی ایک دیوار نظر آتی ہے۔ سن 1406 ہجری میں شاہ فہد کے دور میں اس غلاف کو تبدیل کیا گیا۔ اس سے پہلے ڈھانپا جانے والا پردہ سن 1370 ہجری میں شاہ عبدالعزیز آل سعود کے زمانے میں تیار کیا گیا تھا۔ مذکورہ دیوار 881 ہجری میں اس دیوار کے اطراف تعمیر کی گئی جو 91 ہجری میں حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے تعمیر کی تھی۔ اس بند دیوار میں کوئی دروازہ نہیں ہے۔ قبلے کی طرف اس کی لمبائی 8 میٹر، مشرق اور مغرب کی سمت 6.5 میٹر اور شمال کی جانب دونوں دیواروں کی لمبائی ملا کر 14 میٹر ہے۔ کہا جاتا ہے کہ 91 ہجری سے لے کر سن 881 ہجری تک تقریباً 8 صدیاں کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کو نہیں دیکھ پایا ہے۔ اس کے بعد سن 881 ہجری میں حجرہ مبارک کی دیواروں کے بوسیدہ اور کمزور ہو جانے کی وجہ سے ان کی تعمیر نو کرنا پڑی، نئی تعمیر کرنی پڑی۔ اس وقت نامور مورخ اور فقیہ علامہ نور الدین ابو الحسن سمہودی مدینہ منورہ میں موجود تھے، جنہیں ان دیواروں کی تعمیر نو کے کام میں حصہ لینے کی سعادت اور شرف حاصل ہوئی۔ وہ لکھتے ہیں کہ 14 شعبان سن 881 ہجری کو 5 دیواری مکمل طور پر ڈھا دی گئی۔ دیکھا تو اندرونی 4 دیواری میں بھی دراریں پڑی ہوئی تھیں، چنانچہ وہ بھی ڈھا دی گئی۔ ہماری آنکھوں کے سامنے اب مقدس حجرہ تھا۔ مجھے داخلے کی سعادت ملی، میں شمالی سمت سے داخل ہوا۔ خوشبو کی ایسی لپٹ آئی جو زندگی میں کبھی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ میں نے رسول اللہ اور آپ کے دونوں خلفاء کی خدمت میں ادب سے سلام پیش کیا۔ مقدس حجرہ مربع شکل کا تھا، یعنی چوکور شکل کا تھا۔ اس کی 4 دیواری سیاہ رنگ کے پتھروں سے بنی تھی، جیسے خانہ کعبہ کی دیواروں میں استعمال ہوئے ہیں پتھر۔ 4 دیواری میں کوئی دروازہ نہ تھا۔ میری پوری توجہ 3 قبروں پر مرکوز تھی۔ تینوں سطح زمین کے تقریباً برابر تھی۔ صرف ایک جگہ ذرا سا ابھار تھا، یہ شاید حضرت عمر کی قبر تھی۔ قبروں پر عام سی مٹی پڑی تھی۔ اس بات کو 5 صدیاں بیت چکی ہیں جن کے دوران کوئی انسان ان مہر بند اور مستحکم مضبوط دیواروں کے اندر داخل نہیں ہوا۔ علامہ نور الدین ابو الحسن سمہودی نے اپنی کتاب وفاء الوفا میں حجرہ نبوی کا ذکر کرتے ہوئے تحریر کیا ہے کہ اس کا فرش سرخ رنگ کی ریت پر مبنی ہے۔ حجرہ نبوی کا فرش مسجد نبوی کے فرش سے تقریباً 60 سینٹی میٹر نیچے ہے۔ اس دوران حجرے پر موجود چھت کو ختم کر کے اس کی جگہ ٹیک کی لکڑی کی چھت نصب کی گئی، جو دیکھنے میں حجرے پر لگی مربع جالیوں کی طرح ہے۔ اس لکڑی کے اوپر ایک چھوٹا سا گنبد تعمیر کیا گیا جس کی اونچائی 8 میٹر ہے اور یہ گنبد خضرا کی عین نیچے واقع ہے۔ یہ سب معلومات معروف کتاب وفاء الوفا یا اخبار دار المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤلف نور الدین ابو الحسن السمہودی نے اپنی مشہور تصنیف میں درج کی ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔